بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، یہ شعبان کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اب جی یہ چاہ رہا ہے کہ میں شعبان کے مہینے کے بارے میں چند باتیں آپ سے عرض کر دوں۔ شعبان کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے متعلق بابرکت ہونے کی دعا فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نفلی روزے اسی مہینے میں رکھا کرتے تھے، جس سے اس مہینے کی اور زیادہ اہمیت و فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ شب کے معنی رات کے اور برات کے معنی بری ہونے کے ہیں۔ اس رات میں چونکہ بے شمار گناہ گاروں کی مغفرت اور مجرموں کی بخشش ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ احادیث طیبہ میں اس کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیع یعنی مدینہ کے قبرستان میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور رسول تجھ پر کوئی زیادتی کرے گا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے خیال کیا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ دوزخی لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ عرب میں بکریاں پالنے کا عام رواج تھا، اور قبیلہ بنی کلب میں سب سے زیادہ بکریاں تھیں، تو اس رات کی فضیلت بیان یہ فرما دی کہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال سے زیادہ حق تعالی لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس شب برات 14ویں شعبان کی رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ماہ شعبان کی برکات بیان کر رہا ہوں۔ اس مہینے کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بابرکت ہونے کی دعا بھی فرمائی ہے۔ آج میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت سناتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں نوافل پڑھے اور اس دن کو روزہ رکھیں، کیونکہ اس رات میں آفتاب غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی اور رحمت پہلے آسمان پر اتر آتی ہے، اور پھر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ہے جو مجھ سے مغفرت اور بخشش طلب کرے اور میں اس کی مغفرت کا فیصلہ کروں۔ پھر فرماتے ہیں کوئی بندہ ہے جو روزی مانگے اور میں اس کو روزی دینے کا فیصلہ کروں۔ پھر فرماتے ہیں کوئی مبتلا مصیبت بندہ ہے جو مجھ سے صحت اور عافیت کا سوال کرے اور میں اس کو عافیت عطا کروں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے حاجت مندوں کو پکارتے ہیں کہ وہ اس وقت مجھ سے اپنی حاجتیں مانگے اور عطا کروں۔ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک اللہ جل شانہ کی رحمت اپنے بندوں کو پکارتی رہتی ہے۔ میری عزیز بہنوں اور بیٹیوں، اتنی عظمت والی رات کے حق جل شانہ ہماری ایک ایک حاجت کا نام لے کر ہم سے یہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، میں تمہارا رب ہوں، میں دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ میری عزیز بہنوں اور بیٹیوں، ہمت اور کوشش کر کے چند نوافل پڑھ کر پھر دعا میں لگ جائیں۔ یہ قبولیت والی دعا کے صرف چند گھنٹے ہیں۔ اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ www.darsequran.com